حضرت ابن عباس آپ تاریخ الخلفاء میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو مختلف اقوال نظر آئیں گے کہ عتیق محبوب نے کیوں نام رکھا تھا حضرت ابوبکر. سیدنا ابن عباس کا مذہب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لحسن ہی و جمال ہی، کہ سیدنا صدیق اکبر کا گورا چمکیلا رنگ مبارک تھا، سمارٹ جسم مبارک، درمیانہ اٹھتا ہوا نکلتا ہوا آپ کا قد مبارک. مصطفیٰ علیہ السلام ایسے محفل اقدس پر نگاہ اقدس گھماتے اور شروع بھی حضرت ابو بکر پر کرتے، اختتام بھی، اور حضرت ابو بکر کی طرف جب بھی محبوب نے نگاہ اٹھائی آپ کے ہونٹوں مقدس پر مسکراہٹ کھیل گئی. اتنے حسین تھے کہ اس نے حسن و جمال کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کو میرے آقا علیہ السلام نے عتیق کا لقب عطا فرمایا تھا. اتنی بڑی ہستیوں، ہاں جی، اور وہ اس دور کا مشروب شراب جو شوق سے پیا جاتا تھا، آپ فرماتے نہیں میں اس سے دور ہوں، نفرت کرتا ہوں. وہ حیران ہو جاتے، لماذا، کیوں؟ آپ فرماتے کہ میں جب سے ہوش میں آیا ہوں میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے نظر آیا کہ مجھے بڑے بڑے جانور، چوپائے، بہائم، یہ سارے نظر آتے ہیں. جتنے بھی باقی چیزیں ہمارے ماحول میں موجود ہیں، میرے مشاہدہ میں موجود ہیں، ان سب سے جو چیز ہم انسانوں کو ممتاز کرتی ہے وہ عقل کی نعمت ہے کہ ہم ذوی العقول ہیں. ایک بندہ انسان بھی ہو نا جی تو آپ کے بھی مشاہدے میں ہوگا، فقہ کی کتابوں میں تو یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجنون بے شک 40 سال کی عمر کا اور فوت ہو جائے تو نماز جنازہ جب پڑھنا ہے تو تیسری تکبیر کے بعد ہمارے فقہ حنفی میں مسئلہ کیا ہے، بچوں والی نابالغوں والی دعا پڑھیں گے، ہاں جی، اللہم اجعلہ لنا فرطن، یا اس مجنون کے اوپر جو بڑا خوبصورت ہے، بڑے اعلیٰ خاندان کا بندہ ہے، ماں باپ کی جانب سے بطور وراثت بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی زمینیں، کاروبار، جائیدادیں اس کے جناب نام ہے، ہاں جی، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہے یا نہیں، اور جو فوت ہو جائے مجنون تو جنازہ کون سا، دعا بچوں والی پڑھنی ہے یا بالغین والی دعا، یہ ساری باتیں فقہ اسلامی کی کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ موجود ہیں. ایک بندہ اس کا قد و قامت ٹھیک ہو، جسامت ٹھیک ہو، کھاتا پہ، لیکن اگر اس کی عقل اپنے مقام سے ہلی ہوئی ہو تو مجھے بتائیے فرائض واجبات شریعت کے احکام کا مخاطب رہتا ہے وہ؟ عقل کی چیز، عقل ہی ہے جو ہمیں باقی چیزوں سے ممتاز کر دیتی ہے. اور کئی ہمارے ائمہ مفسرین اور صوفیاء اعظام اصحاب تحقیق و مشاہدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تحقیق کے مطابق یہ جو قرآن پاک کی آیت بین ہے، انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ بے شک ہم نے الامانت، الف لام یہاں کون سا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو الف لام عہد کا، معہود کون سی امانت ہے؟ عہد خارجی بھی ہوتا ہے، ذہنی بھی ہوتا ہے، حضوری بھی ہوتا ہے. فرمایا کہ الامانت سے مراد کیا ہے، کون سی امانت اللہ پاک مراد لے رہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے اکابر ائمہ مفسرین، ہمارے علماء شریعت، ہمارے ائمہ طریقت و حقیقت و معرفت، ان کی تحقیق یہ ہے کہ الامانت سے مراد یہاں عقل کی دولت اور نعمت ہے. یہ بھی ایک قول موجود ہے، القرآن حجت من کل وجہ، لہذا عقل کی نعمت ہے جو ہمیں باقی مخلوقات سے جدا کرتی ہے. اور فرمایا مجھے اپنے نفع نقصان کا پتہ عقل سے چلتا ہے، عقل کی نعمت بحال ہے، موجود ہے تو میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے اس کام میں میرے لیے فائدہ ہوگا، اس کام میں میرے لیے نقصان. اور جن کی عقل کام نہیں کرتی، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا وہ خسارے میں رہتے ہیں. میں رات دن مشاہدہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں، تو فرمایا سب سے بڑی نعمت تو عقل والی نعمت ہے. تو مجھے بتائیے جب عقل سے ہی میرا سارا کاروبار حیات اور میرا نظام زندگی رواں دواں ہے، تو جو چیز اس عقل کو کمزور کرے، معاف کر دے، ڈھانپ لے، یا عقل کو ہی متاثر کرے، میں ابو بکر عقل مند تو تب ہوں گا جب ہر طرح سے اس عقل کی حفاظت کروں گا. تو اور شراب سب سے زیادہ عقل کو نقصان پہنچاتی ہے. یعنی وہ سلیم الفطرت ہستی ہیں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور آپ پجاریوں کو دیکھتے تو فرماتے یہ لوگ جو ایک پتھر کا بت ہے بے جان، اس کے آگے اتنی نیاز مندی، سجدے کر رہے ہو، دعائیں مانگتے ہو. فرمایا میں نے ان ساری حقیقت حال کا پیچھا کیا، میں اس معمل فیکٹری تک بھی گیا جس میں مکہ شریف میں بت بنائے جاتے ہیں، بڑے مہندس، انجینئر، کاریگر، لیبر وہاں کام کر رہی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں، پیسے جمع کرواتے ہیں، مختلف قبیلوں سے سفر کر کے آتے ہیں،
اور کہتے ہیں جی اتنا بڑا خدا ہمیں بنا دیا جائے اور جو فلاں پہاڑ ہے اس میں سے چٹان کاٹی جائے کیونکہ اس کا پتھر ذرا اچھا مضبوط اور صاف ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ جاتے ہیں گدھوں کو خچروں کو لے کر ادھر پتھر کاٹتے ہیں، ان پر لوڈ کر کے اپنے معمل اور فیکٹری میں لے کر آتے ہیں، اور جیسے آرڈر دیا تھا کہ ناک ایسا ہونا چاہیے، آنکھ ایسی ہونی چاہیے، بازو ایسا، ویسے ہی اپنی مرضی سے اس کو پھر آرڈر کے مطابق تراشتے ہیں۔ آپ فرماتے میں تم سے سوال کرتا ہوں، یہ پتھر جب تک پتھر ہوتا ہے، پتھر بطور پتھر، اس وقت تک اس کو خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ اتنے پتھر جو پڑے ہوتے ہیں، ہر ایک پتھر کو تو سجدہ نہیں کرتے ہو۔ کیا بات، پتھر جب تک the stone as a the stone، جب تک پتھر بطور پتھر ہے اس وقت تک تو اس کی تم پوجا نہیں کرتے، نہ اس کو خدا مانتے ہو، نہ الہ مانتے ہو، اور جب اس کو انسانی صورت میں ڈھالتے ہو پھر اس کو خدا ماننے لگ جاتے ہو۔ انسانی صورت میں کیوں ڈھالتے ہو؟ یہ بچپن میں حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے، ہاں جی، فرمایا انسانی صورت میں اسی لیے تم ڈھالنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ جب سے تم ہوش میں آئے تم نے اپنے ماحول کو دیکھا، مشاہدہ کیا، جائزہ لیا، جتنی چیزیں تمہارے علم میں تمہاری معلومات کے مطابق انسانی تمہیں سب سے اعلیٰ چیز موجودات میں نظر آتی ہے، اس لیے جب تک اس اعلیٰ صورت پر اس کو نہیں لے آتے ہو اس وقت تک تم اس کو خدا نہیں مانتے۔ تو وہ اعلیٰ صورت والے تم خود انسان اعلیٰ ہو کر، افضل ہو کر، مفضول کے آگے جھکے پڑے ہو، جس کو ہاتھوں فرمایا اس میرے مسئلے کو حل کرو، میری عقل نہیں مانتی یہ سارا کچھ۔ تو کسی کے پاس جواب نہ ہوتا، مکہ کے پجاریوں کے پاس مشرکین، وہ کہتے اے ابن ابی قحافہ ینزل علیکا غضب آلہتنا، ہمارے الہوں کا غضب تم پر نازل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، اس لیے کہ میں اپنی امی کے ساتھ جا رہا تھا فلاں قبیلے میں، ہماری امی گئی کسی سے ملنے اور مجھے ساتھ لے کر گئیں۔ کون آپ کی امی جان؟ سابقات اولات میں ہیں، ہاں جی، اور آپ کی امی صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ، نام ان کا حضرت سلمہ بنت عامر تیمیہ کرشیہ، لیکن دور جاہلی میں بھی اتنی سخاوت فرماتی تھیں، غریبوں مسکینوں کا اتنا خیال رکھتی تھیں، زائرین کعبہ کی اتنی خدمت، اپنے غلاموں کے ذریعے ان کے لیے پیسے، کھانے، کپڑے، ضرورت کی ہر چیز فراہم فرمایا کرتی تھیں کہ دور جاہلی میں بھی حضرت صدیق اکبر کی امی حضرت سلمہ بنت عامر رضی اللہ عنہ کی جو کنیت تھی وہ ام الخیر سے مشہور ہو چکی تھی۔ ام الخیر سلمہ بنت عامر رضی اللہ عنہ تیمیہ کرشیہ ام ابی بکر رضی اللہ عنہ، فرمایا میں امی جان کے ساتھ جا رہا تھا اور فلاں قبیلے کا چوک آ گیا، بڑا پبلک پلیس، اور اس میں انہوں نے اپنا بت نصب کیا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا کہ خواتین مرد بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے جن سے پورا ماحول مہک رہا ہے، جس کو بھوک نہ بھی لگی ہوئی ہو اس کو بھی بھوک لگ جائے، ایسے اعلیٰ اعلیٰ عمدے کھانے میں نے دیکھے، اور وہ آ کر خدا کے آگے رکھے تھان پر، اور ہوا یہ کہ اچانک میں نے دیکھا کہ اس جات فارتن، ایک حقیر سی چوہیا بھاگ کے آئی اور اس نے اعلیٰ ترین نفیس کھانے میں منہ مارا اور کھانے کے ذرات کھینچ کر کچھ حصے لے گئی۔ جو تمہارا مزعوم خدا اپنی نظر جو اس کی بارگاہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، ایک چوہیا پر تو غضب نہیں نازل کر سکا، مجھے ابوبکر پر کیسے نازل کر سکتا ہے؟ ہاں جی، تو بچپن میں آپ کی امی آپ کو سمجھاتی، والد گرامی سمجھاتے بھی یہ لوگ آپ کو ماریں گے، آپ پر تشدد اور اس سے جو ہے مقدر ہوگا ماحول، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کی کنیت بالآخر والد اور والدہ نے دے کیوں دی تھی؟ نام تو آپ کا پیدائشی عبداللہ بن عثمان ہے، والد کا نام عثمان ہے، ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، نام عبداللہ ہے۔ اب بکر نام کا تو آپ کا کوئی صاحبزادہ نہیں ہے، آپ کی کتنی مبارک صاحبزادی ہیں؟ 3 مقدس صاحبزادی ہیں، حضور سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑی ہیں، ان سے 10 سال چھوٹی ہیں حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تیسری آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے آپ کی ولادت کے بھی بعد موطا امام مالک میں حدیث صحیح ہے، ہاں جی، کتاب الفرائض میں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وصال سے پہلے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، ام المومنین میری جو فلاں زوجہ محترمہ ہے، آپ کی سوتیلی امی جان ہے، وہ چونکہ پریگننسی کے مرحلے میں ہیں اور میرے وصال کے بعد ڈیلیوری کا مرحلہ آئے گا،
اور ما ارا الا ان تلدا ابنتن، فرمایا وراثت اس طرح تقسیم ہوگی میرے وصال کے بعد، کیونکہ میں یہی دیکھ رہا ہوں، میرا یقین کامل ہے، چونکہ ما نفی پھر اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے استثناء، فرمایا بالکل بیٹی ہی پیدا ہوگی ان میں سے، اور ان کا نام حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ اب تو الٹرا ساؤنڈ آیا ہے نا، تو مناظروں سے جان چھوٹی ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، ہاں جی، تو حضرت صدیق اکبر محبوب کے غلام ہیں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ غلاموں کو پتہ ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، انسا ہے، ہاں جی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تیسری صاحبزادی صاحبہ جو آپ کی ولادت مقدس، آپ کے وصال اقدس کے بعد پیدا ہوئی، حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے جی، تابعیہ ہیں۔ تو اب تین ہستیاں تو آپ کی پیاری صاحبزادی ہیں، ان کے علاوہ کوئی چوتھی صاحبزادی صاحبہ تو آپ کی ہے نہیں، اور آپ کے فرزند بھی تین ہیں، بڑے بڑے ہیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر مشرف اسلام ہوئے، ان سے چھوٹے ہیں حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو مسلمہ کذاب سے جنگ میں جام شہادت نوش مارے ہیں، مسئلہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور دفاع کے لیے۔ اور تیسرے آپ کے فرزند ہیں حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے، اور آپ کے وصال کے وقت، محبوب علیہ السلام کے وصال کے وقت وہ کچھ مہینوں کے تھے، اور حضرت صدیق اکبر کے وصال کے وقت وہ 3 سال کی عمر مبارک میں تھے، جن کی بعد میں تمام کفالت اور اپنی گود مبارک میں تربیت حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمائی تھی، اور گورنر مصر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ان کو وہاں شہید کیا تھا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ تین ہی آپ کے فرزند ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی بکر نام کا بیٹا آیا آپ کا، یا مادینہ اولاد میں کوئی نام ہے بکر؟ پھر آپ کو ابو بکر کنیت کیوں ہے؟ تو یہاں اب میں معنی باپ نہیں ہے، اب میں معنی صاحب ہے عربی میں، جیسے کہ ابو دراہم کہتے ہیں عربی میں، جو بڑا درہم دینار والا مال و دولت، اس کو ابو دراہم کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ دوپہر جس دن مدینہ طیبہ میں قربان جائیں، بڑی حبس گرمی تھی بڑی شدید، اور آپ گھر سے مسجد شریف میں تشریف لائے اور ادھر ہی قیلولہ فرمانے لگ گئے، کیونکہ تھوڑی سی گھر میں بات اوپر نیچے ہو گئی، ہاں جی، اور آپ مسجد شریف میں آ گئے، پسینہ اقدس اتنا موتیوں کی مثل جاری ہوا، تو لباس اقدس جو ہے وہ پسینے میں شرابور، اور آپ چونکہ دل اطمینان کے مقام پر ہے، ادھر ہی نیند آ گئی مسجد شریف میں، کوئی کارپیٹ چٹائیاں اس وقت ہوتی نہیں تھیں، ایسے ہی فرش جو سادہ ہوتا تھا، اور بڑی اس پر مدینہ طیبہ کی گرد و غبار مٹی مبارک، ہاں جی، تو آپ کو نیند آ گئی، اور اس میں آپ نے کروٹ ادھر بدلی تو بازو مبارک چونکہ پسینے سے شرابور ہے، ادھر بھی مٹی شرف اور برکت حاصل کرنے لگ گئی، پاؤں مقدس پر بھی، لباس مبارک پر بھی، ادھر پہلو بدلا نیند میں، ادھر سے مٹی برکت حاصل کرنے لگ گئی۔ اور جب میرے محبوب علیہ السلام دوپہر کو اپنی پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ کے در دولت پر تشریف لے گئے، ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے، تو ہم نے فرمایا اینا علی جن، میرے پیارے علی پاک کا ہے؟ حضور وہ فلاں معاملہ تھا، ہمارا موقف یہ تھا، ہمارے پیارے علی پاک کا موقف یہ تھا، اور حضور ہم نے کچھ ایسی باتیں آگے آپ کے فرما دی ہیں، اور آپ چونکہ نسبت محبوب کا انتہائی خیال فرماتے ہیں، آپ خاموش ہو گئے، ہم بولتے رہے اور آپ نے جواب ہمیں نہیں دیا، بالآخر گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور ہم بھی پریشان ہیں کہ آپ کہاں تشریف۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ مسجد شریف کے علاوہ اور کہیں نہیں جائیں گے، میں ان کو منا کے لاتا ہوں، ہاں جی۔ تو ہمارے لیے بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اگر بچیوں، شادی شدہ بچیوں کا کوئی معاملہ ہو جائے تو ضروری نہیں کہ ہماری بچی کا موقف ہی ٹھیک ہو اور ہمارے داماد بچے کا موقف ٹھیک نہ ہو، نہیں، بیلنس رکھنا چاہیے، اور ہر صورت میں گھروں کی آبادی کی ہی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس چیز کی بڑی حوصلہ شکنی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ البقرہ میں جادوگروں کی جو مذمت فرمائی ہے،
تو جادو کے ذریعے تو بڑی بڑی واہیاں تباہیاں ہوتی ہیں، لیکن قرآن پاک نے جس حوالے سے مذمت فرمائی وہ یہ ہے کہ یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، میاں اور بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے سے تفریق اور جدائی ڈلوا دیتے ہیں۔ جادو بھی اثر نہیں کرتا، وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ قرآن پاک فرماتے جادو سے ڈرا نہ کرو، نہیں فلاح پا سکتے اور کامیاب ہو سکتے جادوگر۔ تم معوذین کی صبح دوپہر شام تلاوت کیا کرو، بچوں پر صبح شام پڑھ کے پھونک مارا کرو، ڈرا نہ کرو کسی جادوگر سے، ہاں جی، اللہ پاک کے ساتھ لو لگا کے رکھا کرو، اس کی بارگاہ میں ثابت قدم رہو، کیونکہ ما ہم بدارین بہ من احد، کسی ایک کو بھی جادو کے ذریعے سے کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اللہ کا اذن۔ اور اگر تم پہلے ہی اللہ کی دربار میں بیٹھے ہو تو جو اللہ کی پناہ میں آئے کیوں ضرر پہنچے گا جادو کا اس کو، ہاں جی؟ جو رب فلک کی پناہ، اعوذ، کل آپ فرما دیجئے اعوذ برب الفلک، میں فلک کے رب کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ کل اعوذ برب الناس، میں تمام انسانوں کے رب کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ اور یہ دونوں مقدس معوذتین جو صورت مبارکہ ہیں یہ نازل ہی اسی پس منظر میں ہوئی ہیں، تو مسلمانوں کو نہیں ڈرنا چاہیے جادو وغیرہ ایسی چیزوں سے اور گھبرانا۔ تو اس کی مذمت میں ارشاد فرمایا کہ یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، والدین چاہے بچی کے ہوں چاہے بچے، ہمارے دین مبارک کا مزاج یہ ہے کہ ہر صورت میں آخری حد تک بھی جا کر گھروں کی آبادی ہی رہنی چاہیے، گھر اور کنبے ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم جا کے پیارے علی پاک کو منا کے راضی کر کے لاتے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد شریف میں قدم رنجہ فرمایا تو ملاحظہ فرمایا کہ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ تو بڑے بے تکلفانہ انداز میں گہری نیند میں، تو میرے محبوب جلوہ گر ہو گئے قریب، اور جب دیکھا کہ آپ کے لباس انور سے، کیونکہ سادگی اتنی تھی جیسے میرے حضور پیر سیال لجپال حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین قطب دوران غوث وقت خواجہ خواجگان سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز 1981 میں آپ کی شہادت مبارکہ 1401 ہجری رمضان المبارک میں، اب 1442 سے 41 سال آپ کے شہادت صغریٰ کے درجے پر آپ فائز ہوئے، ایکسیڈنٹ میں آپ کا وصال اقدس ہوا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب بھی آپ کے خادم خاص حاجی محمد نواز صاحب آستانہ ہیں، ان سے تصدیق کیجئے، حضور پیر سیال تشریف لے جا رہے ہوتے تو آپ کو فصلوں میں روڈ پر دائیں یا بائیں جہاں کوئی بہت زیادہ گرد و غبار نظر آ جاتا، آپ فرماتے گاڑی روکیے، بابا غلام حیدر صاحب کو حکم ہو جائے، گاڑی سائیڈ پہ لگ جاتی، خود ڈرائیو فرما رہے ہوتے، بڑی بے مثال ڈرائیو فرماتے تھے، رک جاتے اور جا کر جائزہ لیتے ادھر کوئی جانور وغیرہ کے پاؤں کے نشان تو نہیں ہے، کوئی جانوروں نے گوبر شوبر پیشاب تو نہیں کیا۔ جب بالکل تسلی ہو جاتی کہ فلاں فلاں ایریا یہ بالکل صاف تیمم کے قابل مٹی نظر آ رہی ہے، تو باوضو ہوتے تھے ہر وقت، خادم کوشش کرتے وہ ارادہ بھام جاتے کہ جائے نماز مصلی پہ، آپ فرماتے نہیں، مصلوں پر، کارپٹ پر، قالینوں پر، نفیس کپڑا، ہر کوئی سجدے کرتا ہے، میرے رب تعالیٰ کو وہ عاجزی والا سجدہ پسند ہے جو خالص مٹی پہ کیا جاتا ہے، زلف مبارک ہوتی قربان جائیں۔ اور وقت کے شیخ الاسلام علامۃ الدہر ہستی اور لکھوک ہاں مریدوں کے پیر و مرشد میرے حضور پیر سیال لجپال خالص ننگی زمین کے اوپر قیام فرماتے، رکوع اور لمبا سجدہ فرماتے، اور سجدے سے سر انور اٹھاتے تو پیشانی اقدس مٹی شرف حاصل کر رہی ہوتی، فرماتے یہ میرے رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ بندے کی صورت پسند ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی۔ ہم تو آندھی طوفان آئے، آپ تصدیق کیجئے اس چیز کی، آندھی طوفان آئے تو کیسے، چلو بھئی بچنا بھی چاہیے، صحت کا خیال، جو چیز صحت کو نقصان دے اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمیں اسباب کے تحت بشریت ہماری غالب ہے، باطنی معاملات ہمارے مغلوب ہیں۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز قدس سر العزیز آپ جلوہ گر ہوتے، آندھی طوفان آ جاتا آپ ادھر ہی جلوہ گر رہتے، حالانکہ بڑا عالم پیری تھا، دوف کا عالم تھا، بزرگی کا عالم تھا، خادم اور حضور ایسے کندھوں سے پکڑتے،
زبردستی کرنے کو آپ کو بس اندر لے جائیں، آندھی سامنے آ رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ آئے گی، اتنا گرد و غبار. آپ فرماتے نہیں ادھر ہی مجھے بیٹھنے دیں، ادھر ہی مجھے بیٹھنے دیں. کیا بات. وہ پھر چادر پیش کرتے، حضور چادر لپیٹ لی جائے اوپر. ہاں جی، ڈسٹ الرجی آپ کو تو پہلے ہی چھینکیں اتنی زیادہ آتی. آپ فرماتے نہیں، چادر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایسا ہوتا کہ جیسے ہی ہوا چلنے لگتی گردو آپ اپنی ٹوپی مبارک بھی اتار دیتے اور ادھر ہی رخ انور فرما کر بیٹھ جاتے، اور آتی گرد و غبار اور آندھی تیز. اور بعد میں تھوڑی دیر اس میں تشریف فرما کے جب یقین ہو جاتا واقعی کافی سارے ذرے گرد و غبار کے لباس انور، جسم انور، چہرے انور سے برکت حاصل کر رہے ہیں، پھر اندر تشریف لے جاتے. اور خادم کہتے حضور یہ جو اب کپڑے جھاڑے جا رہے ہیں تو ہم جو منت کر رہے تھے کہ آپ پہلے ہی اندر قدم رنجا. آپ فرماتے بات یہ ہے یہ کہاں سے آندھی چلی ہے اتنی تیز؟ راستے میں کتنے مقبولان بارگاہ کے مراکز ہیں، مزارات اولیاء اللہ ہیں. پتہ نہیں کسی مقبول کے روضہ انور سے مٹی کا ایک ذرہ اڑتا ہوا آ کر محمد قمر الدین سے ٹکرائے گا اور قمر الدین کی نجات اور کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ عاجزی اور ان کے سارے پیر سیال پیر سیال، اور یہ وراثت میں ملی ہے ان کریموں کو. آپ حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد امجاد میں سے آپ کے فرزند دل بند جو مجسم وفا ہستی حضرت سیدنا عباس بن علی بن ابی طالب، حضور سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے حضور پیر سیال لجپال. تو حضور مولا کائنات ما انا من المتکلفین، قرآن پاک فرما رہا ہے تکلف تو طبیعت میں تھا ہی نہیں. مجسم جن کے اندر کمال ہوتا ہے نا وہ ان مادی چیزوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، وہ تو ان چیزوں کو بھی فیض و برکت سے نوازتے ہیں نا جی. ان کا وجود تو ہر چیز کے لیے منبع فیض اور ذریعہ فیض ہوا کرتا ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام آپ جلوہ گر ہو گئے اور بڑے پیار اور محبت سے، اس پیار اور محبت سے جیسے حضور غزالی زماں، راضی دوران، بیہقی وقت، آل رسول، قطب دوران ہستی حضرت سیدی علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز، آپ نے انوار العلوم پرانا کچہری روڈ پہ بنایا. اب شعبہ حفظ بھی کھل گیا، درس نظامی، خود شیخ الحدیث تھے، بہاولپور بھی پڑھاتے تھے حدیث پر. جب یہاں ہوتے اذان فجر ہو جاتی تو کئی چھوٹے چھوٹے طالب علم، سردیوں کا موسم وہ بھی بستر میں دب کے پڑے ہیں، آپ پھر خود تشریف لے جاتے کہ جماعت میں سے ابھی ٹائم ہے. رضائی آہستہ آہستہ، ارے مولانا اٹھئے نماز کا ٹائم ہو گیا، ارے مولانا اٹھئے تھوڑا سا ٹائم جماعت میں، وضو بمشکل آپ کر سکیں گے، طہارت بمشکل، ارے مولانا اٹھئے، ارے مولانا. وہ چھوٹے بچے ہوتے آؤں کر کے پھر سو جاتے، آپ اگلے طالب علم کو اٹھاتے، اس کو جگا کر گئے تھے، وہ آؤں کر کے پھر آپ دیکھ کر فرماتے اور ہنستے، ارے ہمارے مولانا تو پھر سو گئے، ہمارے مولانا کو تو بڑی گرے. لیکن کسی پر سختی نہ فرماتے، پیار سے محبت سے. آل رسول علیہ السلام ہے نا جی، ہاں جی، راسخ عالم ہے، عالم ربانی. تو کبھی کسی طالب علم پر سختی نہیں، پیار پیار سے. وہ نور ہی اتنا ہوتا کہ بالآخر نماز میں آنے 2-4 مرتبہ تو ایسا ہوتا، پھر وہ طالب علموں کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا ہوتے، حضور غزالی زماں ہمیں بیدار کرواتے، وہ پہلے سے خبردار ہوتے. ماشاءاللہ سارے بچے نمازی. ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا، حضور غزالی زماں مصلی پر بیٹھے ہوئے زارو قطار رو رہے تھے. اور جب اس نے معلوم کیا کہ حضور کوئی تکلیف ہے، کوئی گھر میں مسئلہ ہو گیا، کوئی ادھر ادھر، آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ پاک نے پوچھا کہ احمد سعید جب تم بچوں کی نہیں تربیت پھر کیوں ان کو داخلہ دیا تھا، اور ایک شاگرد ہے اس کی اتنی عمر ہے، ایسا ایسا چہرہ ہے، فلاں علاقے سے آیا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اور نماز میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے. وہ تھا تو وہی طالب علم، اس نے بھی زارو قطار رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا حضور میری خاطر آپ کا رونا گویا کہ قبول ہو گیا، آج کے بعد مرتے دم تک میری نماز میں سستی آپ نہیں ملاحظہ فرمائیں، حضور آپ نہ روئیں میرے لیے. ہاں جی، انداز تعلیم و تربیت. اور یہ کامل ہستیوں کا ہی معاملہ ہوتا ہے جو ہر معاملے پر غالب ہوتے ہیں. باج فقیراں کسے نہ ماریا، باہو چور اندر دا ہو.
میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اتنی سادہ طبیعت مبارکہ، ہاں جی، کہ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دادا استاد ہیں، حضرت امام حماد فقیہ کے بھی استاد ہیں، 96 ہجری میں آپ کا وصال اقدس ہے عراق کوفہ میں، تو حضرت علقمہ بن قیس کے آپ شاگرد حضرت ابراہیم نخعی، ٹھیک ہے جی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ تابعی ہیں، تو اپنے ماموں حضرت اسود نخعی کے ساتھ جب کوفہ میں وہ گئے اور پہلی مرتبہ زندگی میں خود بچپن میں سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رضی اللہ عنہ آپ نے حضور مولا کائنات امیر المومنین کی نماز عصر کے بعد بازار میں سب سے پہلے زیارت کی، آپ تشریف لا رہے تھے، تو دیکھا کہ آپ کا درمیانہ قد مبارک ہے، اور ایسے آپ نے دستار مبارک ہٹائی تو ماتھے مبارک پر بال مبارک نہیں تھے، اصلع تھے، اور سینے اقدس کے مقابلے میں پیٹ مبارک تھوڑا سا آگے تھا، اور داڑھی مبارک سفید کل کوتون آپ فرماتے ہیں جیسے کاٹن ہوتی ہے سفید کپاس، اور اتنی گھنی اور بڑی داڑھی تھی کہ ان لحیتہ تملأ صدرہ، آپ کی داڑھی مبارک نے آپ کا پورا ایسے سینہ مبارک جو ہے نا گھیرا ہوا تھا، سینہ مبارک نہیں نظر۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ ایسے چلتے ہوئے اور دکانداروں سے باتیں کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے، اور بڑا سادہ انداز، ہاتھ میں ایک چھڑی اور کمچی تھی، تو فوراً میرے ماموں نے بتایا حضور امیر المومنین ہے، ہمارے استاذ ذی وقار ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضور مولا کائنات کے شاگرد ہیں حضرت اسود بن یزید النخعی عراقی رضی اللہ عنہ تابعی۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور مولا کائنات جو ایسے چلتے چلتے قریب آئے اور میں بھی قریب ہوا، تو قدرتی بات ہے کہ آپ کی حیات قضائیہ مبارک دیکھ کر نا میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، حضور مولا کائنات نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ اب میں فوری طور پر ڈر گیا کہ آپ نے تو مجھے دیکھ لیا مسکراتے ہوئے، تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پوچھا، میرے ماموں نے کہا بتاؤ ابراہیم بتاؤ، آپ نے فرمایا اچھا اس بچے کا نام ابراہیم ہے، بتاؤ بھائی کیوں تم مسکرا رہے تھے مجھے دیکھ کر؟ تو میں نے سچ بولا، میں نے کہا حضور آپ کا جو جسم منور ہے نا اور پیٹ مبارک تھوڑا سا بڑا ہے آگے، مجھے اس وجہ سے مسکرانا آ گیا۔ آپ بھی مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا میرا پیٹ کیوں نہ بڑا ہو، یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس میں علم و حکمت ہے، اور نیچے والے حصے میں کھانا اور پانی ہے، تو بڑا تو ہوگا، علم و حکمت بھی بڑا ہے، کھانا بھی میں کھاتا ہوں پانی بھی پیتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے چیزیں لے کر دیں اور شفقت فرمائی مجھ پر حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، تو سادگی بہت طبیعت مبارکہ میں، آپ ایسے نیند میں مٹی شرف و برکت حاصل کر رہی ہے مسجد شریف کی، میرے محبوب جلوہ گر ہو گئے اور بڑے پیار اور محبت سے آپ کو بیدار کرنا شروع فرمایا، کم یا ابا تراب، یا علیو بھی تو فرما سکتے تھے، اے میرے پیارے علی پاک بید نہیں، کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھو، مٹی والے اٹھو۔ تو یہاں ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہے، باپ بے معنی صاحب ہے، صاحب تراب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بلی آ جاتی تھی، آپ اس کو دودھ، جہاں جاتے وہ پیچھے پیچھے، ایک دن جو اچانک محبوب کا پیغام ملا، آپ گھر میں اس کو دودھ پلا رہے تھے، آپ دوڑے محبوب کی بارگاہ کی طرف، وہ بھی پیچھے، آپ کو خیال نہ رہا، پہلے آپ دروازہ بند کر دیتے تھے، وہ بلی مسجد شریف میں ہی آپ کے پیچھے محبت کرتی تھی، بھاگتی ہوئی آ گئی، اور جہاں آپ کو جگہ ملی آپ بیٹھے محبوب کے سامنے، وہ بھی آ کر آپ کے ساتھ محبوب علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ادھر بھی توجہ فرماتے ہیں اور بلی کو پیچھے چھپاتے ہیں بھی اگر میرے آقا نے دوران گفتگو آپ ناراض نہ ہو جائیں، بھی ابو ہریرہ آپ 27 سال کی عمر مبارک ہے اور ابھی بلیوں سے کھیلتے ہیں آپ اور جانور کو مسجد میں لے، کہیں میرے آقا نہ ناراض ہو جائیں، تو آپ نے اس کو چھپانا، حتیٰ کہ اپنے کپڑے یا کف میں چھپانے کو میرے آقا نے دیکھ لیا، آپ مسکرا، آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، وہ بلی والے ادھر توجہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ذرا ٹینشن نہ لو، ریلیکس، پرسکون بیٹھی رہے بلی، آپ ہماری بات کی طرف توجہ فرمائے۔ اس دن سے نام تو عبد الرحمن بن صخر ہے لیکن ابو ہریرہ کی کنیت مشہور، تو ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ نہیں بلکہ ابو ہریرہ کا معنی بلی والا۔ بالکل اسی طریقے ابو بکر کا معنی یہ نہیں کہ کوئی بکر آپ کی اولاد میں ہستی ہے، ایسا نہیں ہے، یہاں والے کے معنی میں، باپ کے معنی میں نہیں، بکر کہتے ہیں عربی زبان میں بہت طاقتور جوان اونٹ کو۔ حضرت ابو بکر بچپن میں تھے
جوانوں والی حکیمانہ باتیں، دوڑ بھاگ، اتنی متحرک اور فعال شخصیت تھے آپ بچپن مبارک میں، دوڑ دوڑ کر ہر کام میں یوں دلچسپی لیتے کہ اس عزم و ہمت اور جو آپ سے طاقت و قوت کا بچپن میں کام کاج میں مظاہرہ ہوتا تھا، اور سستی نام کی چیز طبیعت میں نہیں تھی، والد والدہ نے خوش ہو کر ابو بکر کی کنیت عطا فرما دی، یعنی جوانی اور طاقت و قوت. کیا بات ہے، کیا بات. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر مبارک دنیاوی میں ہیں جب میرے محبوب علیہ السلام سے انتہائی مضبوط رفاقت اور دوستی کا سلسلہ جو تھا وہ قائم ہو گیا. میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ہے. ٹھیک سن 600 عیسوی میں 13 رجب شریف کو کتابوں کے مطابق عام الفیل کے 30ویں سال. ٹھیک ہے جی، 10 سال. اور جب حضرت ابو بکر صدیق 18 سال کے ہیں، محبوب علیہ السلام اس کا 20.5 سال کی عمر مبارک میں 19.5 سال بعد اعلان نبوت ہو رہے ہیں، اور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت مبارکہ ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے بھی کوئی کم از کم 9.5 سال پہلے سے حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کی مضبوط رفاقت اور دوستی کے رشتے میں منسلک ہو چکے تھے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک دنیاوی حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات سے 27.5 سال بڑے ہیں آپ. ویسے تینوں خلفائے راشدین عمر مبارک میں آپ کریم ہستی سے بڑے ہیں. سیدنا صدیق اکبر 27.5 سال آپ کی ولادت پہلے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 18 سال بڑے ہیں. حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی کیونکہ محبوب کی ولادت کے 12ویں سال مکہ شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطاب بن نوفل ادوی کرشی سردار قبیلہ کے گھر ولادت فرما رہے ہیں. 18 سال آپ بڑے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے. اور میرے محبوب کے پیارے بھانجے، محبوب کی سگی پھوپھی ذات بہن حضرت عروہ بنت قریظ کے فرزند سیدنا عثمان ذو النورین جو محبوب علیہ السلام کے پیارے بھانجے بھی ہیں، پھوپھی ذات بہن کے فرزند ہیں، اور دوہرے دامادی کے شرف سے مشرف ہیں. آپ کی ولادت چونکہ محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے ٹھیک 6 سال ہے. محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت کے وقت سیدنا عثمان غنی 34 سال عمر مبارک، حضور مولا کائنات 10 سال عمر مبارک. اس طرح سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ 24 سال سیدنا امیر المومنین مولا کائنات سے دنیاوی عمر مبارک میں بڑے ہیں. تو یہ تقریباً آدھو آدھ مبارک عمروں کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب یہ رکھی ہے، آپ عمروں پر بھی غور فرما لیں گے. تو بہرحال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو پھر عاقل بالغ آزاد مردوں میں یہ شرف حاصل ہے کہ جیسے ہی دعوت دین کا مرحلہ شروع ہوا، پہلی وحی مبارکہ کا نزول ہو گیا، اعلان نبوت ہو گیا، 6 ماہ گزرے یا 3 سال دور فترت وحی مبارک 6 مہینے یا 3 سال تک رکی رہی. پھر دوسری وحی آئی، فصدع بما تؤمر، میرے حبیب اب جو بھی آپ کو امر کیا جائے آپ کسی کا خطرہ محسوس نہ فرمائیں، آپ ہمارے مبلغ رسول اور داعی ہیں. اس دا کھلا ہمارے ہر امر اور حکم کو ہماری مخلوق تک پہنچائیے. دعوت دین کا مرحلہ شروع ہو گیا، اور عاقل بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ اسلام پڑھا. اور آپ کے اسلام قبول کرنے کی شان یہ ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اردتو علیہ کلمۃ الاسلام دعوت الدین، میں نے جس ہستی پر بھی دعوت دین پیش کی اس نے مجھ سے کوئی معجزہ طلب کیا، دلیل طلب کی، مجھ سے بحث کی، الا ابا بکر، لیکن میرے رفیق میرے ابو بکر نے جیسے ہی میں نے دعوت دی کلمہ اسلام پڑھ کے مشربہ اسلام ہو گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے خطیب اسلام ہے. سب سے پہلے آپ نے ہی امت میں سے دعوت کا کام شروع کیا، خطبے کا لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، اور اتنے اعلیٰ پیمانے پر آپ نے سرداروں سے ملاقات کی، ہر بندے سے، چونکہ علم انصاب کے ماہر سے، ہر خاندان کی معلومات تھیں آپ کے پاس، سماجی ورک اسلام سے پہلے اتنا تھا آپ کا، لوگوں کے ساتھ تعلقات اتنے مضبوط تھے، ہر بندے گھرانے سے آپ کا تعلق اور واقفیت تھی. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، بات ہم مکمل کریں ٹائم بہت ہو گیا، مکہ مکرمہ جب فتح ہوا ہے رمضان سن 8 ہجری میں،
وہ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرما دی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو میرے حبیب علیہ السلام آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ لوگ فوج در فوج خود ہی اللہ کے دین میں داخل ہونے لگ جائیں گے۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے جتنی مہاجرین اور انصار کی تعداد ہے، مکی دور میں جب حضرت ابو بکر ہیں یا محبوب کے ساتھ ہجرت فرما کر مدنی دور میں اتنی تبلیغ اسلام فرمائی اور لوگوں سے رابطہ فرمایا ہے اور دامن اسلام میں لوگوں کو داخل کیا ہے کہ ہر 10 میں سے 9 صحابہ اکرام حضرت صدیق کی دعوت پر مشرف اسلام ہوئے۔ اتنا ورک اور کام ہے آپ کا تبلیغ اور دعوت دین کے حوالے سے۔ مکہ مکرمہ میں سیدنا عثمان ذو النورین کو کون قائل کر کے غلامی محموم میں لے کر آئے؟ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار، عشرہ مبشرہ میں اتنی بڑی عظیم مدبر ہستی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف زہری کرشی، بنو زہرہ کے اتنے بڑے عظیم سردار حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ہاں جی کون؟ بنو تیم میں سے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ الکرشی رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہے، اور شورا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شامل فرمایا ہوا ہے۔ یہ بڑی بڑی عظیم ہستی اور نام، یہ سب سیدنا صدیق اکبر کی محنت اور آپ کے قائل کرنے سے مشرف اسلام ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اتنی اسلام کی خدمت فرمائی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی اتنی خدمت فرمائی۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب حدیث سے صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، ہمارے تمام غلاموں میں اپنی ذات اپنے مال کے حوالے سے ہماری سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی ہیں تو بے شک ہمارے ابو بکر صدیق ہیں۔ لفظ خدمت بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ محبوب علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے ہیں انا من اخدم الناس لی صحبتاً و مالاً ابا بکر، نہیں اخدم سپرلیٹو ڈگری نہیں، خادمہ یخدم و خدمت سے نہیں، منہ یمنو منن سے، ٹھیک ہے؟ من کا من ہوتا ہے احسان کرنا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سیدنا صدیق اکبر پر اتنے میرے آقا راضی اور خوش ہیں، آپ کی اتنی خدمات ہیں کہ آپ کی خدمات کو محبوب علیہ السلام لفظ احسان سے یاد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کئی موقعوں پر چونکہ لفظ جب بھی معنی کے لیے وضع ہوتا ہے نا تو اس کی جو دلالت ہوتی ہے نا اپنے مدلول پر، لفظ کی دلالت معنی پر جو ہوتی ہے تو کبھی دلالت مطابقی ہوتی ہے، کبھی دلالت تضمنی ہوتی ہے، کبھی دلالت التزامی ہوتی ہے۔ یہ بھی دین کا مرحلہ شروع ہوا، پہلی وحی مبارکہ کا نزول ہو گیا، اعلان نبوت ہو گیا، 6 ماہ گزرے یا 3 سال دور فترت وحی مبارک 6 مہینے یا 3 سال تک رکی رہی۔ پھر دوسری وحی آئی، فصدع بما تؤمر، میرے حبیب اب جو بھی آپ کو امر کیا جائے آپ کسی کا خطرہ محسوس نہ فرمائیں، آپ ہمارے مبلغ رسول اور داعی ہیں، اس دا کھلا ہمارے ہر امر اور حکم کو ہماری مخلوق تک پہنچائیے۔ دعوت دین کا مرحلہ شروع ہو گیا، اور عاقل بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ اسلام پڑھا، اور آپ کے اسلام قبول کرنے کی شان یہ ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اردتو علیہ کلمۃ الاسلام دعوت الدین، میں نے جس ہستی پر بھی دعوت دین پیش کی اس نے مجھ سے کوئی معجزہ طلب کیا، دلیل طلب کی، مجھ سے بحث کی، الا ابا بکر، لیکن میرے رفیق میرے ابو بکر نے جیسے ہی میں نے دعوت دی کلمہ اسلام پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے خطیب اسلام ہے، سب سے پہلے آپ نے ہی امت میں سے دعوت کا کام شروع کیا، خطبے کا لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، اور اتنے اعلیٰ پیمانے پر آپ نے سرداروں سے ملاقات کی، ہر بندے سے، چونکہ علم انصاب کے ماہر سے، ہر خاندان کی معلومات تھیں آپ کے پاس، سماجی ورک اسلام سے پہلے اتنا تھا آپ کا، لوگوں کے ساتھ تعلقات اتنے مضبوط تھے، ہر بندے گھرانے سے آپ کا تعلق اور واقفیت تھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، بات ہم مکمل کریں ٹائم بہت ہو گیا، مکہ مکرمہ جب فتح ہوا ہے رمضان سن 8 ہجری میں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرما دی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو میرے حبیب علیہ السلام آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ لوگ فوج در فوج خود ہی اللہ کے دین میں داخل ہونے لگ جائیں گے۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے جتنی مہاجرین اور انصار کی تعداد ہے،
مکی دور میں جب حضرت ابو بکر ہیں یا محبوب کے ساتھ ہجرت فرما کر مدنی دور میں اتنی تبلیغ اسلام فرمائی اور لوگوں سے رابطہ فرمایا ہے اور دامن اسلام میں لوگوں کو داخل کیا ہے کہ ہر 10 میں سے 9 صحابہ اکرام حضرت صدیق کی دعوت پر مشرف اسلام ہوئے. اتنا ورک اور کام ہے آپ کا تبلیغ اور دعوت دین کے حوالے سے. مکہ مکرمہ میں سیدنا عثمان ذو النورین کو کون قائل کر کے غلامی محمود میں لے کر آئے؟ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار عشرہ مبشرہ میں اتنی بڑی عظیم مدبر ہستی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف زہری کرشی، بنو زہرہ کے اتنے بڑے عظیم سردار حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. ہاں جی کون؟ بنو تیم میں سے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ الکرشی رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور شورا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شامل فرمایا ہوا ہے. یہ بڑی بڑی عظیم ہستیاں اور نام، یہ سب سیدنا صدیق اکبر کی محنت اور آپ کے قائل کرنے سے مشرف اسلام ہوئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اتنی اسلام کی خدمت فرمائی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی اتنی خدمت فرمائی. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب حدیث سے صحیح ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، ہمارے تمام غلاموں میں اپنی ذات اپنے مال کے حوالے سے ہماری سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی ہیں تو بے شک ہمارے ابو بکر صدیق ہیں. لفظ خدمت بھی عربی زبان کا لفظ ہے. محبوب علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے ہیں اِنَّا مِنْ أَخْدَمِ النَّاسِ لِي صحبتاً و مالاً. ابا بکر نہیں، اخدم سپرلیٹو ڈگری نہیں، خادمہ یخدم و خدمت سے نہیں، منہ یمنو منن سے. ٹھیک ہے، من کا من ہوتا ہے احسان کرنا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سیدنا صدیق اکبر پر اتنے میرے آقا راضی اور خوش ہیں، آپ کی اتنی خدمات ہیں کہ آپ کی خدمات کو محبوب علیہ السلام لفظ احسان سے یاد فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کئی موقعوں پر چونکہ لفظ جب بھی معنی کے لیے وضع ہوتا ہے نا تو اس کی جو دلالت ہوتی ہے نا اپنے مدلول پر، لفظ کی دلالت معنی پر جو ہوتی ہے تو کبھی دلالت مطابقی ہوتی ہے، کبھی دلالت تضمنی ہوتی ہے، کبھی دلالت التزامی ہوتی ہے. یہ بھی علیہ السلام ان نورانی الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور یہی الفاظ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل الکریم کے آپ علماء اہل تشیع کی کتابوں میں پوری صحت سے ملاحظہ فرمائیے. نہج البلاغہ کی شرح جو علماء امامیہ اثنا عشریہ علماء اہل تشیع میں سے علامہ کمال الدین ابن میسم بحرانی جو 679 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، مکمل 5 جلدوں میں میرے پاس کم ایران کا ایڈیشن ہے شرح نہج البلاغہ کمال الدین ابن میسم بحرانی کا، اس کی جلد 4 اٹھائیے صفحہ 362. اور سند معتبر جس کو تمام علماء اہل تشیع بعد والے کے ملا باقر مجلسی 1112 میں فوت ہوئے وہ تک یہ اس کے بارے میں کہ بس سند معتبر آوردہ، اس کی سند پر کوئی کلام نہیں ہے، بالکل ثابت ہے یہ متن کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خط کا جواب لکھاتے ہوئے حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو مخاطب فرمایا اور اس میں فرمایا کانا افضلہم فی الاسلام کما زعمتا وانصحہم للہ ولرسولہ. یہ انصح اس میں تفضیل کا صیغہ. ہاں جی، کانا افضلہم فی الاسلام کما زعمتا وانصحہم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق ولا امری ان مکانہما فی الاسلام العظیم وان المصابہ فی الاسلام بہما لجرح شدید یرحمہم اللہ وجزاہم اللہ احسن بما عملا. حضور مولا کائنات نے فرمایا اے میرے عزیز معاویہ بن ابی سفیان کما زعمتا، جیسے آپ کا یقین کامل ہے مجھ علی بن ابی طالب کا بھی یہی راسخ یقین اور اعتقاد ہے کہ کانا افضلہم فی الاسلام، کہ اسلام میں افضل ترین ہستیاں وَأَنْصَحَهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دین کی سب سے بڑی خیر خواہ ہستیاں. وہ جو محسن کا میں نے ترجمہ کیا معنی التزامی مراد لے کر، دلالت التزامی مراد لے کر. ہاں جی، حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کانا افضلہم فی الاسلام، اسلام میں سب سے افضل ہستیاں انصحہم للہ ولرسولہ، اور اللہ اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کی سب سے بڑی خیر خواہ اور خادم ہستیاں کون ہیں؟ الخلیفۃ الصدیق. سب سے پہلے نمبر پر الخلیفہ صدیق. لفظ الخلیفہ
ارشاد فرما کر ورنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات نومینیٹ فرما نہیں منصب بتایا، فرمایا یہ غلط ہوں گے جو مجھ سے محبت کے دعوے دار کہیں گے جی خلافت بلا فصل ادھر، فرمایا نہیں میں نہیں، جس کو تم خلیفہ بلا فصل اور پہلا خلیفہ کہتے ہو میں الخلیفہ حضرت ابو بکر کو فرماتا ہوں۔ یہ آپ کا انتظامی اور ظاہری منصب بتا، آگے فرمایا الصدیق، قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نظر یہ آتا ہے مقام نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مقام ہے تو قرآن فرماتا ہے وہ صدیقیت، اور حضرت مولا کائنات الخلیفہ کے ساتھ الصدیق کہ پہلے خلیفہ بھی محبوب کے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور باطنی مقام بھی نبوت کے بعد اعلیٰ ترین ہے صدیقیت کا تو حضرت ابو بکر کی ذات بابرکات کے لیے وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق، اور خلیفہ کے کون یہ افضل بھی ہیں انصاح بھی ہیں۔ اور آگے یہ تاج الدین حیدری صاحب اثنا عشری عالم نے فرمایا تھا جی یہاں تو کما زعمت ہے کاف کلمہ تشبیہ ہے، اور مشبہ بہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زام ہے، اور مشبہ حضور مولا کائنات کا زام ہے کما زعمتا، اور مشبہ بہی تو مشبہ سے کئی صورتوں میں اپنی شرائط کے ساتھ اقوا ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ یہاں یہ توجیہ چلائیں گے، آگے حضور مولا کائنات جو قسم اٹھا کے ارشاد فرما رہے ہیں وہ کیا اس زام اور یقین کو متعین نہیں کر دیتے؟ ہر مقام پر مشبہ بھی مشبہ سے اقوا ہوتا ہے۔ ہاں جی آگے آ رہے ہیں وَلَا عَمْرِي، حضور مولا کائنات فرماتے ہیں اے حضرت معاویہ مجھ علی بن ابی طالب کو اپنی پوری زندگانی کی قسم ہے۔ یہاں تو اب کسی سے تشبیہ نہیں ہے نا جی، اپنا عقیدہ قسم اٹھا کے بیان، اور وہ بھی اپنی زندگانی۔ حضور مولا کائنات تو امام الفقہاء ہیں، شیخین کریمین جیسی ہستیوں کے ہر معاملے میں مشیر اعلیٰ ہیں۔ ہماری فقہ حنفی میں ہم صرف قسم اٹھا سکتے ہیں یا اللہ کی ذات کی یا اس کی صفات مقدسہ میں سے کسی صفت کی، اور یہ عربوں کا محاورہ ہے۔ قرآن پاک میں لعمرو کا محبوب مجھ اللہ کو آپ کی پوری حیات طیبہ کی قسم ہے۔ ہاں جی تو جب عرب لوگ قسم اٹھاتے ہیں نا اپنی عمر، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی عمر کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرا جینا مرنا اسی بات پر ہے، اور اگر میں اس اعتقاد سے منحرف ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے فوراً اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ مجھے وہ عمر اور زندگی عزیز ہے جو اسی اعتقاد پر ہو۔ ہاں جی فرمایا لعمری مجھ علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، لعمری مجھے اپنی زندگانی کی قسم ہے ان مکانہما فی الاسلام العظیم، بے شک ان دونوں ہستیوں کا حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اسلام میں یقیناً ہمیشہ عظمت والا ہے۔ وَأَنَّ الْمُصَابَ فِي الْإِسْلَامِ بِهِمَا لَجَرْحٌ شَدِيد، اور حضرت ابو بکر صدیق کے وصال اقدس سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت مبارکہ سے جو ہم مسلمانوں کو زخم پہنچا، مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا، فرمایا اس نقصان کی تلافی قیامت تک نہیں ہو سکتی، اس زخم کو مندمل قیامت تک نہیں کیا جا سکتا۔ یرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں پر ہمیشہ اپنی رحمت نازل فرماتا رہے۔ وجزاہما بأحسن ما عملا، اور جو ان دونوں ہستیوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ان کارناموں کی جزائے خیر، سب سے اچھی جزا آسن، سب سے اچھی جزا اللہ پاک ان دونوں ہستیوں کو عطا فرماتا رہے۔ اتنی خدمات ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور پھر جب میرے محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس کے ایام قریب آئے تو میرے محبوب علیہ السلام جمعہ آخری آپ نے خود حیات طیبہ کا پڑھایا ہے۔ پیر کی دوپہر کو وصال اقدس ہے، پیر سے پیچھے اتوار کا دن، اس سے پیچھے سیچرڈے ہفتے کا دن، پھر جمعے کا دن، جمعہ آپ نے خود پڑھایا تکلیف کے باوجود، اور در دولت پر تشریف، ورنہ خطبے میں بھی یہ بات فرمائی جا سکتی تھی، منبر شریف پر بھی فرمائی جا سکتی تھی، لیکن نہیں، حضرت صدیق اکبر تو میرے آقا سے اجازت لے کر مقام سنو پر حضرت سیدہ حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر آپ نے قدم رنجا فرمانا تھا، اجازت طلب فرمائی، اجازت عطا ہو گئی، محبوب علیہ السلام در دولت پر تشریف لائے، اور کسی اور ہستیوں کو نہیں، اپنے پیارے اہل بیت اطہار، اپنے گھر والوں
رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حکم ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا یہ حکم میرے پیارے ابو بکر صدیق تک پہنچائیے کہ عصر سے پہلے پہلے مقام سنہو سے، وہ 1 میل صرف مسجد نبوی شریف سے باہر فاصلے پر مقام ہے، فوراً واپس آئیں فلیصلی بالناس ہے، اور جب تک نئے امیر کا انتخاب نہیں ہو جاتا میرے پیارے ابو بکر ہی میرے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام پیارے صحابہ کرام کو پنجگانہ نمازوں کی امامت فرمائیں گے۔ بخاری مسلم میں ہے، حضرت ام المومنین عرض کی حضور مر لرجل آخر، میرے ابا جان رقیق القلب ہے، آپ سے بے پناہ محبت و عشق فرماتے ہیں، جب آپ کے مصلی پر آئیں گے کیسے لوگوں کو امامت کرواز، کسی اور ہستی کو حکم دیجئے۔ لیکن محبوب نے دوبارہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام المومنین حضور سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو آپ سفارشی بنا کر لاتی ہیں، اور جب وہ بھی سفارش فرماتی ہیں حضور حضرت ابو بکر کے علاوہ آپ کسی اور ہستی کو محبوب علیہ السلام عتاب فرماتے ہیں۔ جلال میں آتے ہیں، میں قربان جاؤں، اور فرماتے ہیں انتنا صواحب یوسف، انتنا کصواحب یوسف۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں والا معاملہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ حسن یوسف علیہ السلام میں اس طرح مستغرق ہوئیں، قطعنا ایدیہن، اپنے پھل کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، اتنی ایک ہی معاملے میں، اور آپ ہستیاں دونوں، آپ کی بھی توجہ اس امر کی طرف ہوئی کھڑی ہے کہ جب کوئی نبی علیہ السلام مستقل اپنا مصلح، اپنے تربیت یافتہ سب سے کامل الایمان، سب سے بڑی عمل صالح والی ہستی کو مستقل اپنا مصلح عطا فرما دیتا ہے، تو یہ اس نبی علیہ السلام کے وصال کا اعلان ہوتا ہے، اور تم ہستیاں نہیں چاہتی ہو کہ ابو بکر صدیق کا قدم رکھنا مصلح پر مستقل میرے وصال کا اعلان بن جائے، اور کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ نہ حضرت ابو بکر مصلح پر آتے نہ محبوب علیہ السلام کا وصال۔ یہ بدشگونی سے بچنے کے لیے آپ ہستیاں کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کی بجائے کسی اور ہستی کا نام لیا جائے۔ فرمایا آپ ہستیوں کی اس بدشگونی والے مسئلے کی طرف تو توجہ جا رہی ہے، لیکن اس مسئلے سے توجہ ہٹی کھڑی ہے کہ میں اپنی مرضی، یہ میرا ذاتی اجتہاد نہیں، میں اللہ کا سچا رسول علیہ السلام ہوں۔ ابو بکر کے لیے حکم ہی اللہ پاک کا ہے کہ مصلح پر آئیں گے تو میرے پیارے صدیق اکبر آئیں گے۔ اس لیے صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الفضائل میں حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا باللہ الا ابا بکر، ابو بکر جلوہ گر ہوں اور ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور مصلح امامت پر آئے، یا باللہ ابو بکر کے علاوہ اللہ نے ہر ایک کی امامت کا انکار فرما دیا ہے۔ وہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کا۔ ایک مرتبہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز، آپ دیکھیں وہ مذہب شیعہ کتاب، اور آپ کی پوری حیات طیبہ کیسے جہاد میں، اور آج بھی حضور امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ، چونکہ ایک ہستیاں ہوتی ہیں مسند ارشاد کی اور ایک ہستیاں ہوتی ہیں تکوینی امور کی طرف توجہ رکھنے والی۔ ہمارے حضور امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ مسند اتنی بڑی حضور پیر سیال کی، اب وہ تقاضے بھی پورے، لیکن آپ جو ہے تکوینی امور کی طرف توجہ، اس لیے آپ کی ذرا انتظامی صلاحیات اور معاملات میں نے چیک کیا ہے۔ ہمارے گھروں کی جو یہ وال کلاک ہوتی ہیں نا، گھڑیاں، سیل کمزور ہو جاتے ہیں، 1-2 منٹ ہمیں پتہ چلتا ہے جب سوئی رکی کھڑی ہو، پھر ہم کہتے ہیں سیل بدلا جائے، بچوں نے ٹائم پہ اٹھنا ہے، مدرسے جانا ہے۔ دعا کریں میرے بچے حفظ کر رہے ہیں، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب موبائل آ گئے ہیں، ساری چیزیں فوراً ٹائم دیکھا جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے دیوار پر سامنے اٹھتے ہی جناب گھڑی پر ہر وقت نظر رکھنی ہوتی تھی اپنے شیڈول صحیح رکھنے کے لیے، تو ہمارے گھروں کی سیل کمزور ہو جاتے ہیں، تبدیل کرنے میں سستی غفلت ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بالکل عرض کر رہا ہوں، 1986 میں بطور طالب علم حاضر ہوا تھا، اور عصر کی نماز ادھر ہی مسجد شریف دربار شریف مغرب پڑھ کے واپس جاتے تھے، چھٹیوں میں گھر ہوتے خانے وال۔ بعد میں کئی مرتبہ حضور پیر سیال غریب نواز بہت کرم حکم آتا، میں 8-8 مہینے 6-6 مہینے آپ کے قدموں میں رہا ہوں، کبھی بھی سال ہا سال گزر گئے، میں نے 1986 سے لے کر آج تک مسجد شریف، دربار عالیہ، بنگلہ شریف، کسی گھڑی کو 1 سیکنڈ بھی کبھی رکتے یا پیچھے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا وقت پہ سارا معاملہ ہوتا تھا۔ اور حضور پیر سیال غریب نواز سیدنا امیر شریعت خواجہ خواجگان سیدی علامہ
آپ نے پوری درس نظامی فرمائی ہوئی تھی. استاد الکل علامہ سیدی عطا محمد بندیالوی صاحب قدس سر العزیز جیسی ہستیاں اور بہت ساری ہستیاں آپ کے اساتذہ میں, اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی خواہش تھی کہ آپ تدریس کریں. آپ نے ابتدا میں کئی سال دارالعلوم میں تدریس فرمائی ہے, درس نظامی کی کتاب میں پڑھی ہے. اور موجودہ حضرت صاحب غریب نواز حضور سیدی خواجہ خواجگان علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز, میں اتنا یہ پچھلے جمعے بھی یہی معاملہ ہوا, اس سے پچھلے جمعے بھی, پھر ایک جمعہ کا آپ گیپ کیجئے, پھر اس سے 3 جمعے مسلسل کہ حضور خواجہ صاحب غریب نواز تشریف فرما, میں جمعہ پڑھا کر جیسے ہی حاضر آپ فرماتے مفتی صاحب آ گئے, وہ لے کر آؤ ذرا عربی عبارات اور ان کے اوپر عبارات, اور وہ آپ حضور پیر سیال کے وظائف اور یہ چیزیں جو ہیں اور دعائیں وہ شائع کروا رہے ہیں اپنی زیر نگرانی, تو مجھے عطا فرماتے اور پوری بحث کہ یہاں کون سا اعراب آنا ہے اور کس حوالے سے. اور میرے پاس تو وہ کتابیں موجود ہیں, میں نے جمعے کے خطبے میں شمس المنطق جو آپ نے دور طالب علم میں منطق پر کتاب لکھی تھی اس طرح, ہاں جی, اور دوسری ضیاء الصرف علم صرف پر آپ نے جو کتاب میرے پاس موجود ہے وہ ضیاء الصرف اور شمس المنطق, فاضل ہستی الحمدللہ اور حافظ قرآن مکمل ہستی. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ہستی جس کو ہم دیکھتے تھے کتنا عرصہ میں یہاں پڑھتا رہا, بعد میں حاضریاں, پھر 8 مہینے میں پڑھاتا, طلباء سے تکرار کرتا رہا ہوں, فتویٰ لکھتا رہا ہوں, وہ ہستی نہیں کلام کرتی تھی. اور اب جمعے کے بعد بیٹھتے ہیں, وہ آپ مفتی صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ اردو میں بات پوری سمجھ مکمل گفتگو فرما, اور ایک ایک چیز پر پوری نظر اور ہر معاملے میں معلومات. ہاں جی, آپ بتانے لگے کہ یہ جو نقش نالین شریفین لگا ہوا ہے نا گرم کمرے کے اندر, یہ سردیوں میں دھند جب شدید سردی ہوئی آپ تشریف فرمایا, میں نے خود حضور شیخ الاسلام غریب, میرا بچپن تھا, آپ جلوہ گر اور حضور پیر پٹھان حضرت خواجہ خان محمد صاحب آئے ہوئے تھے, اور وہ دونوں ہستیاں اس مسئلے میں آپ فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی طرف جانے سے پہلے جو محبوب علیہ السلام نے اس دن مکہ شریف میں نالین شریفین زیب پا فرمائے ہوئے تھے نا, وہ بالکل یہی نقش مبارک تھا. اب یہ فصیح اردو میں بول کر آپ ارشاد فرما رہے ہیں, حضور پیر سیال کی کرامت ہے. ہاں جی, تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں نے حضرت سیدی امیر شریعت غریب نواز کو دیکھا, آپ انتظامی امور میں بڑے اور آپ کو جلال آ جاتا تھا بار بار, اتنی نفیس طبیعت تھی جیسے استاد الکل علامہ عبدالحق خیر آبادی علامہ فضل حق خیر آبادی کے فرزند, ان کے مسند نشین بہادر شاہ ظفر نے دعوت کی دہلی مالا میں, آپ اپنے خدام کے ساتھ تشریف لائے. بادشاہ دہلی نے جناب شاہی محل دہلی کے اندر آپ کے لیے رہائش کا انتظام, اتنی بڑی عالم ہستی استاد الکل علامہ عبدالحق خیر آبادی علامہ فضل حق خیر آبادی کے فرزند ارجمند اور شاگرد بھی. ہاں جی, اور میرے حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے استاذ ذی وقار علامۃ الہند علامہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت کے استاد تھے علامہ عبدالحق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ, لیکن طبیعت میں نفاست کوٹ کے بھری ہوئی تھی. آپ نے قیام فرمایا محل میں, 2 ہی دن گزرے تھے, ایک ملاقات بادشاہ سے ہوگی, اس نے بڑا علمی استفادہ کیا, بڑا خوش ہوا. تو آپ نے جب آپ اشراق اور اپنے مشائخ کے معمولات سے فارغ ہوئے, ناشتہ بھی فرما لیا, تو آپ نے فرمایا ذرا یہ پردہ سرکایا جائے, میں ذرا تازہ ہوا لینا چاہتا ہوں. ایسے جو کھولا گیا, نیچے سڑک تھی دہلی میں, اس پر ایک بیل جا رہا تھا, بڑا موٹا تازہ قد داور بیل, اور اس کے بڑے بڑے سینگ تھے, لیکن ایک اس کا سینگ دائیں طرف والا ایسے بالکل سیدھا تھا, دوسرا ایسے ٹیڑھا تھا. آپ کی طبیعت پر بڑی سختی اور انقباض, آپ نے فرمایا جس دہلی کے بیل اتنے ٹیڑھے میڑے ہیں, ہم یہاں رہنا پسند نہیں کریں گے, جائیے بادشاہ کو پیغام دیجئے ہماری واپسی کا انتظام کریں, ہم خیر آباد میں جا رکیں گے. بڑا بادشاہ نے منت کیا, آپ نے فرمایا نہیں, ہماری طبیعت پر ایسے معاملات وارد ہو گئے, یہ بھی کوئی اس طریقے سے ہوتے ہیں, کوئی اور بیل نہیں گزر سکتا تھا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا دہلوی قدس سر حضور امیر شریعت, تھوڑا سا معاملہ مزاج طبیعت تو آپ کو جلال آ جاتا تھا, لیکن یقین کیجئے آپ جتنے جلال میں ہو جاتے, حضرت سیدنا صدیق اکبر یا سیدنا امیر المومنین عمر کا نام لیا جاتا, تمام جلال جمال میں فوری طور پر تبدیل ہو جاتا تھا.
حضور پیر سیال کو ان کریم ہستیوں سے محبت، تعلق اتنا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے میرے محبوب کو وہ محبتیں، اور جو ہستیاں راسخ القدم ہے نا محبوب کی بارگاہ کے ساتھ وابستہ، ان کو بھی اسی لیے حضرت صدیق سے، حضرت فاروق سے بے پناہ محبت اسی لیے ہوتی ہے۔ امام بخاری مسلم کی شرط پر حدیث سے یہ ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، میرا خلیل اور دوست صرف اور صرف اللہ پاک ہے، لیکن لو کنت، اگر میں اللہ پاک کے علاوہ یہ جو باقی جتنی مخلوقات ہیں، فرمایا اگر مخلوقات میں سے کسی ہستی کو اپنا خلیل بنانے والا ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، یقیناً میرے پیارے ابو بکر میں وہ صلاحیتیں ہیں، میں ابو بکر کو ضرور اپنا خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ ولیکن اخوۃ فی الاسلام، اسلامی تعلق ہے، خلیل میرا اللہ پاک ہے۔ رب کریم سے جب نگاہ اقدس مخلوق کی طرف جاتی ہے، تمام مخلوقات میں میرے محبوب کو سب سے زیادہ پیارے نظر آتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی معاملہ یہی ہے، یا اللہ الا ابا بکر۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، کوشش ہوتی ہے جو وعدہ کیا جائے ٹائم پہ آئیں، پھر انسان ہے، میں بڑا معذرت خواہ ہوں، آپ سب حضرات کو بہت انتظار کرنا پڑا، کیونکہ مجھے جمعے کو حکم ہوا تھا، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ حضور سیدی صاحبزادہ خواجہ محمد نور الدین صاحب غریب نواز کی آج شادی خانہ آبادی تھی، تو مجھے حکم فرمایا حضور حضرت صاحب غریب نواز نے بھی، اور حضور سیدی خواجہ محمد قاسم صاحب غریب نواز نے بھی، چونکہ ان کی صاحبزادی صاحبہ اور حضور حضرت صاحب غریب نواز کے صاحبزادہ صاحب ہیں، اب دونوں طرف سے حکم آ گیا، اور مجھے بتایا گیا کہ آپ نے 8 بجے ادھر، جیسے ہی 8 بجے کا لفظ، میں اس وقت سے اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک خیر فرمائے، میرا وعدہ بھی 2.5 مہینے پہلے کا، بھائی احمد حسن صاحب میرے بہت محبت والے بھائی ہیں، اور یہ عرصہ دراز سے رابطے میں الحمدللہ، اور بڑی شفقت فرماتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، تو میں نے تو ان سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے۔ آج صبح بھی میں نے رابطہ حاجی محمد شریف صاحب سے فون پہ، ادھر میرے گھر میں ذرا لینٹر ڈال رہا ہے، کام ہو رہا ہے، کرونا کے بعد سے ہم نے گھر تبدیل کیے، اب میں نے وہ کام بھی چھوڑا، اور چونکہ 8 بجے کا حکم تھا کہ آپ شام مہمانوں کے ساتھ 8 بجے استاد جی آپ نے، تو میں پھر یہی سوچا مغرب ادھر پڑھتا ہوں، وہاں گیا ہوں، ذرا جماعت سے تو رہ گیا، 6 بجے پہنچا ہوں، پھر جا کر ذرا مجھے انتظار بھی کرنا پڑا، حضرت صاحب غریب نواز اندر تشریف فرماتے، جیسے ہی تشریف لائے بس تھوڑی آپ بڑی شفقت فوراً فرمایا کہ مفتی صاحب کو چائے پیش کی جائے، اور بس میں نے بھی آپ سے اجازت، اور وہ کریم ہستیاں میرے لیے آسانی، ورنہ اگر مجھے اجازت نہ ہوتی، جیسے جمعے کو آرڈر ہوا تھا نہیں مہمانوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، تو میں نہ آ سکتا، لیکن میں نے بتایا نہیں بھی لیکن میں نے کہا حضور تو آپ نے مسکرا کر کرم فرما دیا، تو ذرا راستے میں رکاوٹیں ایسے، تو شکر ہے وعدہ پورا ہو گیا، لیکن آپ حضرات کو، اور اسی لیے میں اپنے مضمون کو بھی نامکمل چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کوئی موقع ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذکر سے فیض و برکت حاصل کریں گے، جتنی بھی حاضری، اور آپ حضرات کی تو حاضری کی برکت سے میری حاضری قبول ہوگی، آپ عشاء کے وقت سے یہاں جلوہ گر، اور ہمارے سارے اکابرین اساتذہ کرام اتنے کثیر علماء کرام کی زیارت کر کے حضور پیر سیال کی برکت سے شرح صدر حاصل ہوا ہے، اور ضرورت ہے اس وقت، یہ بہت بڑی ضرورت ہے زمانے کی کہ ہم جتنے بھی جمہور علیہ السلام اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، محبت سے دین کا کام کرنے والے، ہم یہ ذاتی چھوٹے موٹے اختلافات اور یہ چھوٹے چھوٹے جو فقہی مسائل میں اور عقائد میں بھی، وہ جو عقائد قطعیہ نہیں ظنیہ نہیں، باب الفضائل کے حوالے سے اگر ہمارے 1-2 افاضل کو تھوڑا سا اختلاف آیا کھڑے، اس کو رنجشوں کا باعث نہ بنے، تحقیق کی طرف ہم جائیں، دلیل سے قائل کریں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس دفعہ جمادی ثانی میں جہاں بھی مجھے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذکر خیر کی نورانی محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، مسلسل مصروفیات ہیں، لیکن میں الحمدللہ اپنے علماء میں اتنی محبت، اتنا اتحاد، ہر محفل میں تقریباً پورے علاقے کے علماء جلوہ گر ہوتے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ یہ حضرت صدیق اکبر کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے کہ جتنی ہمارے ملک میں انتشار کی کوشش ہو رہی ہے، ہر جماعت کوئی آپس میں بھی خراب، دین کو بدنام، علم کو بدنام، مدارس کو بدنام، اور مجھے اور مقامات کے ساتھ الحمدللہ وافر طور پر
کمالیہ میں الحمدللہ آپ لوگوں کا کمال نظر آئے. آپ کو اللہ ہمیشہ با کمال رکھے کہ تمام ہمارے اداروں، ہمارے اکابرین حضرت علامہ محمد صادق حسین سیالوی صاحب جیسی ہستیاں، بھائی احمد حسن سیالوی صاحب جیسی مہمان عالم ہستیاں، اور یہاں جتنے مدرسین، اساتذہ، علماء، ائمہ، خطباء، اتنی بڑی تعداد میں آپ نے شفقت فرمائی ہے، اس کو اور زیادہ مضبوط کریں. اور ہم انسان ہیں، کوئی علمی مسئلہ ہمارے درمیان آ جاتا ہے، کوئی اور اختلاف ہو جاتا ہے، اس کو ویسے بیٹھ کر حل کریں باہمی، لیکن دین، ملک، قوم کے لیے ہم سب یکجان ہوں. ورنہ یہ فتنہ پرور لوگ اور بیرونی طاقتیں اور ایجنسیاں یہ ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچائیں گی. اور دین کو آگے پتہ نہیں کیا انہوں نے اداروں کے لیے، اور یہ کیا وہ آیا نہیں ہے بل قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جناب، وہ لے آئے ہیں عنوان وہ وقف جائیدادوں کے بارے میں، اور اندر انہوں نے کہ جناب این او سی ہونا زمین کا ضروری ہے، اور اگر 20 گریڈ کا آفیسر کسی بھی مدرسے کو جب چاہے بند کر سکتا ہے، وہ بھی ساتھ انہوں نے بل پاس کر لیا. ہاں جی، تو اب ضرورت ہے کہ ہم شعور کا مظاہرہ کریں. قرآن پاک کی تعلیم، حدیث، وہ نہ ہو کہ سنٹرل ایشیائی ریاست جو روس کے قبضے میں چلی گئی تھی وہاں داڑھی رکھنا بھی منع ہو گیا. قرآن انہوں نے تہہ خانوں میں اپنے بچوں کو پوری زندگی چھپا چھپا کر قرآن کا حافظ بنایا. ہمارے اوپر بھی وہ وقت نہ آ جائے. تو میں جناب انشاءاللہ آگے مثال بیان کروں گا کمالیہ کی کہ الحمدللہ یہاں مجھے تمام کے تمام علماء ایک پلیٹ فارم پر بارگاہ صدیقی میں نظر آئے ہیں اکٹھے. انشاءاللہ میں نے جانا ہے لیا کی طرف، میں بیان کروں گا انشاءاللہ. بستی پتل ہے وہاں، بالکل انشاءاللہ بیان کرتا کہ ان لوگوں کو بھی ایک اچھے بات کی طرف ترغیب ملے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ سب میرے جتنے بھی مسلمان دوست، میرے پیارے بچے، میرے عزیز، میرے بزرگ، آپ سب تشریف لا رہے. اتنا بڑا اجتماع رات گئے تک آپ لوگوں نے جاری رکھا سیدنا صدیق اکبر کے ذکر خیر کے لیے. اللہ آپ دست و بازو ہیں ان علماء کے. محبوب کا حکم ہے غد طالباً، غد عالماً او متعلماً او محباً لہما ولا تکن ثالثا فتہلکا. حدیث جید السند ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اے ہر امتی تیری کوشش ہونی چاہیے کہ غد عالماً، تیری صبح ہو تو اس حال میں کہ تو علم دینے والا ہو. درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، گھر میں باہر علم پھر. اور اگر تو بچپن سے ہی کام کاج میں لگ گیا، تیری ذمہ داریاں ایسی ہو گئی، حالات ماحول ایسا ملا، اگر عالم نہیں بن سکا تو او متعلماً، پھر تیری صبح اس حالت میں ہو کہ تو متعلم اسٹوڈنٹ ہو، میرے دین شریعت کو صبح سیکھ رہا ہو. نماز فجر پڑھنے کے بعد استادوں کو استاد جی آپ نے جماعت کروائی، ایک آیت کی ذرا تفسیر بھی بیان کر دیں، ایک حدیث کی تشریح، ایک فقہ کا مسئلہ. طالب علم بن کے پھر گھر میں جا. اور اگر تو طالب علم بھی نہیں، تو نے سبزی منڈی میں جا کر جلدی دکان کھولنی ہے، دفتر میں پہنچنا ہے، طالب علم بھی نہیں بن پا رہا، محباً لہما، پھر میرے امتی تو جس قوم، برادری، رنگ، نسل، علاقے کا ہے، پھر تیری صبح اس حال میں ہو کہ تو میری شریعت کے علماء، اساتذہ اور طلباء سے محبت کرنے والا ہو. اور چوتھا نہ بننا ورنہ تہلے کا ہلاک ہو جائے گا. تو ہر طرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ہلاکت سے بچاؤ اس امت کا یا عالم بننے میں ہے اور استاد بننے میں، یا متعلم اور شاگرد بننے میں، یا ان دونوں سے محبت. آپ جس شعبہ زندگی سے وابستہ ہیں طلباء علماء سے محبت رکھیے. اور محبت کے میرے عزیزوں تقاضے ہوتے ہیں جو حضور پیر سیال جیسی ہستیوں نے سکھائے. کیوں ہم ان ہستیوں کی مجلس محفل ہے؟ تاکہ ہماری تربیت ہو جائے. انہوں نے سکھایا ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کو بھولتا نہیں ہے. خود کھانے کا لقمہ کھائے پہلے، جس سے محبت ہو وہ یاد آتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو گھر میں ناشتہ بعد میں کروایا کرو. پہلے استاد جی جو مسجد میں ہیں مدرسے، ان کا پوچھا کرو استاد جی آپ نے ناشتہ کیا یا نہیں. اپنے بچے بچیوں کو ناشتہ کروا رہے ہو نا تو اس سے اعلیٰ نہیں تو اسی کے برابر کوالٹی کا ادھر مدرسے میں بھی انتظام کرو. ان کے کھانے میں آپ جب ساری عوام ہی اٹھ کھڑے ہوں گے، ہمارا دنیا کا نظام بھی اعلیٰ ہی اعلیٰ چلے گا، اور رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کا بھی ہر لفظ زندہ رہے گا اور نور اگلی نسلوں تک پھیلاتا رہے گا. اور آپ لوگوں میں مجھے یہ جذبہ کمالیہ میں یہ اجتماع دیکھ کر نظر آئے اور تھکاوٹیں دور ہو گئی ہیں انشاءاللہ. یہ جتنے ایسے بل لوگ لاتے رہیں گے یہ بل بلوں میں چلے جائیں گے. رسول کریم علیہ السلام کے دین کا جھنڈا انشاءاللہ سر بلند رہے گا. آپ ہستیوں کو اللہ جزا دے، ہمیشہ سلامت رکھے. وما علیہ الا البلاغ.
سلام مولے کا یا حبیب سلام مولے کا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ حبیبی یا رسول جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات السلام لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول جی شفقت جی آپ ہی دعا میں نے